बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 8 जुलाई 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत दो कदम पर है, पहला कदम नफ्स पर रख दो, दूसरा कदम जन्नत में होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नफ्स को कंट्रोल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा ताकि दूसरे भाई भी ये मालूमात जान सकें। सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद महकमा ट्रैफिक की जानिब से जारी एलामिया से बाखबर हो जाएँ कि यकम ज़िलहज यानी अभी जो नया इस्लामी महीना आने वाला है, जो कि 22 जुलाई या 23 जुलाई से शुरू हो जाएगा, इसमें ट्रैफिक के कवानीन में कुछ सख्ती की जा रही है। सऊदी हुकूमत की जानिब से नया सिस्टम लॉन्च किया गया है। ऐसी तमाम गाड़ियों को मॉनिटर किया जाएगा। ऑटोमेटिक तरीके से उन्हें जुर्माने होंगे जिनकी इंश्योरेंस नहीं कराई गई होगी। आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट को देखते हुए डिटेक्ट किया जाएगा और उसका रिकॉर्ड फौरी तौर पर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है मरूर का यानी महकमा ट्रैफिक का, उसके पास जाएगा और आपकी पूरा बायोडाटा कि गाड़ी के पेपर पूरे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस तो कहीं इस शख्स का ख़त्म नहीं हुआ या इसकी इंश्योरेंस गाड़ी की तो ख़त्म नहीं हुई, ये तमाम की तमाम चीज़ें अब ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए से चेक की जाएंगी। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि ड्राइवर हैं यानी सायक ख़ास हैं, कंपनी की गाड़ी वैसे चलाते हैं यानी कंपनी ने उन्हें गाड़ी प्रोवाइड की है या अपनी उनकी ज़ाती गाड़ी है, लाजमी तौर पर इंश्योरेंस पर ख़ास तौर पर तवज्जो दें, क्योंकि पहले अगर किसी ने नहीं चेक किया, अब ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी का मुकम्मल रिकॉर्ड जो मरूर डिपार्ट है ट्रैफिक पुलिस उनके पास आ जाएगा और किसी सूरत में भी रियायत नहीं मिल पाएगी। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, पहली फ़ुर्सत में अपनी इंश्योरेंस को अपडेट करें, क्योंकि अगले कुछ ही दिनों में इंश्योरेंस ऑटोमेटिक चेक होगी जिस पर 100 से 150 हो सकता है ये जुर्माना अगर दूसरी दफ़ा मॉनिटर किया गया तो ये 200 से 300 भी हो जाए। लिहाजा एहतियात करें। 500 600 या मैक्सिमम अच्छी इंश्योरेंस 1000 रियाल में हो जाती है। आप इंश्योरेंस करवाएं, इसमें आपके काफ़ी फ़ायदे हैं। ना सिर्फ आप इन जुर्मानों से बच सकेंगे बल्कि मुसलसल 24 घंटे जो एक टेंशन सी लगी रहती है उससे भी आप बचेंगे। और खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा रोनमा होता है तो उसमें जो आपको इस इंश्योरेंस से फ़ायदा होगा वो बड़ी हद तक आपको अंदाज़ा होगा कि इंश्योरेंस कराकर आपने अच्छा ही काम किया है। लिहाजा पहली फ़ुर्सत में इंश्योरेंस करें ताकि इस ऑटोमेटिक होने वाले जुर्मानों से आप बच सकें। पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा की जानिब से एक एलामिया जारी करके बताया गया है कि 10 जुलाई बरोज़ जुमा और 11 जुलाई बरोज़ हफ्ता को पाकिस्तानी सफारतखाने की टीमें पाकिस्तान भाइयों के लिए मुख्तलिफ़ शहरों का विज़िट कर रही हैं। इसमें 10 और 11 जुलाई को इन्होंने जज़ान जाना है। जज़ान से मुल्का जो भी पाकिस्तानी मुख्तलिफ़ इलाकों में रहते हैं, लाजमी तौर पर अगर पासपोर्ट का कोई मसला है, शनाख्ती कार्ड का कोई मसला है या पाकिस्तानी सफारतखाने की टीम से आपने कोई चीज़ मशवरा लेना है तो लाजमन जज़ान में आप जा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ रुकेंगे, इनकी टाइमिंग क्या है और इनका मज़ीद इतलात इस बारे में क्या हैं। वो कुछ ये हैं कि फ्राइडे 10 जुलाई 2020 को सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक और दोपहर में खाने और नमाज के वक्फे के बाद दिन 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पाकिस्तानी सफारतखाने की टीम यहाँ मौजूद होगी। और जबकि हफ्ते को सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक पाकिस्तानी सफारतखाने की टीम यहाँ पर मौजूद होगी। जज़ान में इनका नंबर होगा 01732311107। मोबाइल नंबर है 05908844144। याद रखें ये वेन्यू रामा होटल में ये रहेंगे, लिहाजा आप रामा होटल में जज़ान में जो कि मशहूर होटल है इनसे मुलाकात कर सकते हैं।
تبوک کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بہت سارے افراد کو گرفتار کیا ہے۔ یہ افراد وزارت صحت اور وزارت داخلہ کی جو احکامات ہے اس پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ مختلف جگہوں پر جھمگٹا لگا کر یعنی مجمع لگا کر کھڑے تھے۔ بہت سارے افراد نے ماسک بھی نہیں پہنے تھے۔ یاد رکھیں اس سلسلے میں باقاعدہ سخت قوانین سعودی عرب میں جاری ہیں تاکہ وبائی مرض کو کنٹرول کیا جا سکے۔ وزارت صحت بار بار کہہ رہا ہے کہ وبائی مرض زیادہ میل جول سے پھیل رہا ہے، احتیاط کی جائے۔ سعودی وزارت زکوٰۃ اور انکم ٹیکس نے کہا ہے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو کہ 1 جولائی سے سعودی عرب میں 15% اضافہ ہوا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کی مختلف جگہوں پر چھاپہ مار کارروائیاں کی ہیں اور پچھلے 6 دنوں میں ہی سعودی عرب میں 2225 کے قریب غیر ذمہ دارانہ طریقے سے افراد کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے زمرے میں گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر جرمانے لگائے گئے ہیں۔ بہت سارے بقالے والے اور مختلف سٹورز والے مہنگے داموں چیزیں بیچ رہے ہیں جو کسی صورت میں بھی سعودی حکومت نے کہا ہے قابل قبول نہیں ہے۔ انہیں بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ 1600 سے زائد مختلف قسم کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کر کے ان پر کافی بھاری جرمانے کیے گئے ہیں جس میں غیر ملکی افراد اور سعودی شہری دونوں ہی شامل ہیں۔ وزارت انکم ٹیکس اور زکوٰۃ نے کہا ہے کہ ہر صورت میں ایسے افراد پر کڑی نگرانی رکھی جائے گی جو کہ 15% ٹیکس کے چکر میں مہنگی اشیاء بیچنا شروع کر چکے ہیں، کسی صورت میں انہیں رعایت نہیں دی جائے گی۔ وبائی مرض کرونا کے پیش نظر سفری پابندیوں کے باعث جہاں دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، وہیں پر سعودی عرب میں مقیم پاکستانی بھی کافی متاثر نظر آ رہے ہیں۔ پردیس میں اپنوں کی موت ہو جائے تو کوشش ہوتی ہے کہ وطن کی مٹی میں سپرد خاک کیا جائے، اس کے لیے کوشش بھی کی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ کرفیو اور پاکستانیوں کو مختلف بیماریوں اور حادثات کی بنیاد پر ہلاکتیں ہوئی ہیں، تاہم سفری پابندیوں کے باعث میتیں پاکستان لانے میں تاخیر ہوئی ہے۔ حکومت پاکستان کی کوششوں سے سعودی حکام نے واپسی کی خواہش مند پاکستانیوں کے لیے خصوصی پروازوں کی اجازت دی ہے تو وہاں موجود میتوں کی منتقلی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ خصوصی پروازوں کے آغاز سے لے کر اب تک 328 میتیں وطن بھیجی جا چکی ہیں، جبکہ 41 میتیں اب بھی سعودی عرب کے مختلف سرد خانوں میں موجود ہیں۔ جدہ میں پاکستانی قونصلیٹ کے ویلفیئر کونسلر ماجد میمن نے بتایا کہ اس وقت 12 مارچ سے لے کر اب تک جدہ ریجن سے 147 میتوں کو NOC جاری ہو چکے ہیں، ان میں 132 پاکستانی روانہ کی جا چکی ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام انتقال کرنے والے افراد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے، ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ریاض کے ایک ہوٹل میں منگل کو آگ لگنے سے 24 افراد جلس جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ فائر بریگیڈ یعنی دفاع مدنی کے ادارے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر مکمل قابو پا لیا ہے۔ ہلال احمر کی 9 ٹیموں نے شہری دفاع کی ٹیموں کے معاونت کرتے ہوئے امدادی کارروائیوں کا آغاز کیا اور اس سلسلے میں مکمل طور پر قریبی ہاسپٹل میں مریضوں کو پہنچا دیا گیا ہے۔ یاد رہے موسم گرما کے دوران سعودی عرب کے بہت سارے شہروں میں آگ لگنے کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ شہری دفاع کی جانب سے بار بار ہوٹلوں، رہائشی مراکز، کمپنیوں اور اداروں اور گھروں کے مالکان اور کرایہ داروں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آگ پر قابو پانے کے لیے ابتدائی ضروری اشیاء لازماً اپنے پاس رکھیں۔ شہری دفاع نے شہریوں کو آگ پر قابو پانے کے لیے آگہی مہم بھی چلا رکھی ہے۔ آگ میں محصور ہو جانے کی صورت میں خود کو بچانے اور اس سے نکلنے کے طریقے سمجھائے جاتے ہیں، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ آج کل موسم گرما کے دوران مسلسل AC کا استعمال کرتے ہیں، احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کریں۔ غیر معیاری الیکٹریکل کی اشیاء کے استعمال کی بنا پر بھی آگ لگنے کے واقعات کافی رونما ہوتے ہیں، احتیاط کی جائے۔
سعودی محکمہ شماریات نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں بے روزگاری کی مجموعی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے۔ 2019 اور 2020 کے پچھلے 8 مہینوں کے دوران بے روزگاری کی شرح 12% سے کم ہو کر 18.8% ہو گئی ہے۔ سعودی خواتین نے زیادہ روزگار کے مواقع تلاش کیے ہیں، جبکہ مردوں میں یہ کچھ کمی دیکھی گئی ہے، لہٰذا ان میں بے روزگاری کی شرح تھوڑی کم ہوئی ہے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، خاص طور پر غیر ملکی افراد، روزگار کے سلسلے میں آ رہے ہیں۔ اس رپورٹ سے اب یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سعودیزیشن کی جانب دوبارہ سے توجہ دی جا سکتی ہے اور مزید کچھ شعبے غیر ملکی افراد سے لے کر سعودی شہریوں میں دیے جا سکتے ہیں۔ دوستو، آپ تمام حضرات کو اچھے طریقے سے یاد ہے وبائی مرض کرونا کا آغاز چائنا سے ہوا ہے۔ ابھی تک عالمی تاریخ میں پہلی بار اس طرح سے واقعہ رونما ہوا کہ ایک ایسی بیماری نے جنم لیا جو کہ ابھی تک کنٹرول میں نہیں آ پائی ہے۔ اس کی تفصیلات کچھ یہ آئی ہیں کہ چائنا میں یہ کافی حد تک کنٹرول ہونے کے بعد دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے۔ ابھی ووہان کی بجائے شنگھائی کا جو علاقہ ہے وہاں پر وبائی مرض کے بہت زیادہ مریض سامنے آ رہے ہیں، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ خدا نخواستہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے اور اس وبائی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اگر آپ خدا نخواستہ اس دنیا سے اس وبائی مرض کی وجہ سے چلے گئے تو یاد رکھیں حکومت کے لحاظ سے تو ایک فرد کا انتقال ہے، مگر فیملی جو کہ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کسی بھی شخص کی، اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ موت تو برحق ہے، مگر اسے جان بوجھ کر گلے لگانا کہیں پر بھی اور کسی دن میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مملکت کا اس وقت گرم ترین علاقہ ایسٹرن ریجن یعنی دمام اور اس سے ملحقہ علاقے ہیں۔ سب سے زیادہ گرمی مملکت کے اسی ایریا میں پڑ رہی ہے جہاں ٹیمپریچر 49.4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ریاض میں 47 ڈگری اس وقت جا رہا ہے۔ قصیم اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بھی 45 ڈگری ہے، جبکہ ابہا میں 32 ڈگری اور خمیس مشیط میں 31 ڈگری کے قریب ہے۔ کافی زیادہ گرمی آنے والے دنوں میں مزید ہوگی، لہٰذا تمام لوگ پانی کا استعمال زیادہ کریں اور غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں۔